والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ایک مشکل سفر ہے۔ لائف از اے ہارڈ جرنی اینڈ اٹس اے ٹف واک، مگر یہ زندگی میں انسان کو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہ کہنا کہ جو ہمیں آتا ہے وہ اس کو کبھی نہیں آ سکتا، یہ بہت متکبرانہ بات ہے۔ یہ دعویٰ کہ جو ہمیں آتا ہے وہ اس کو نہیں آتا، اس سے بڑا تکبر نہیں ہے جو انسان کر سکتا ہے۔ بطر الحق وغمط الناس۔ تو آج جو ہم تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پوری قوم کو ہمارے جیسے فقیر غریب لوگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب اور مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں کبھی نہیں آئے گا جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں۔ بات اس یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئے گا نہیں، اے زندگی دا جڑا ول ہوندا۔ The art of living and the art of war and the art of existence. I'm not saying that you're not going to master it one day. You will master it one day. ایک دن انسان ہر حسن کو کانکر کرتا ہی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کس عمر میں کرتا ہے۔ اگر سب بربادیاں کر کے، سب ریسورسز ضائع کر کے، ساری عمر لنگا کے اور سارے ناطے توڑ کے اور ساری بربادیاں کر کے اگر تو نے کہنا ہے آمنا و صدقنا، تو پتر ہے کوئی ریکٹیفیکیشن نہیں ہے گی، یہ کوئی ریڈیمشن نہیں ہے، یہ کوئی انالیسس نہیں ہے، یہ کوئی آگمنٹیشن نہیں ہے، یہ کوئی انقلاب نہیں ہے جو سب جلا کے ہی سیکھنا ہے۔ اگر تم نے بھی 40 کی عمر میں آ کے وہی کرنا ہے جو ہم نے بنایا تھا، تو پھر پتر ساڑھی عمر تک کی فائدہ؟ ہمارے 16 سالوں کی جد و جہد کا کیا فائدہ اگر ہم تو جو تمہارے اندر وہ 4 سالوں کے اندر نہ اتار سکے؟ تو اگر تو نے بھی وہی کانکر کرنا ہے جو ہم نے 15 سال میں کیا اور وہی مقام حاصل کرنا ہے جو رب نے ہمیں دیے، تو پھر جنریشن اور سویلائزیشن کی جنگ میں دوسروں کے مقابلے میں بھی تم نے 16 سال بعد ہی اگر وہاں آنا ہے اور یہی کہنا ہے 16 سال بعد اپنے ابے کو جا کے کہ میں غلط سی تسی ٹھیک سی، اگر اپنے استاد کو آ کے یہی کہنا ہے 16 سال کی ساری بربادیاں کر کے تسی ٹھیک سی تھی میں غلط سی، اپنی وائف نو جا کے تسی 20 سالوں بعد اگر یہی کہنا ہے کہ تو ٹھیک سی تھی میں غلط سی، اور اپنے بچوں کو اگر 20 سالوں کے بعد اور 30 سالوں کے بعد جا کے کہنا ہے کہ تو ٹھیک سی پتر میں غلط سی، تو یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے کہ جس میں اینڈ میں جا کے کہنا ہے کہ لا ادری میں نے گالی نہیں سمجھ آئی؟ قوموں کی بربادیوں کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ انہوں نے اس محل میں، اس جگہ میں، اس وضع میں، اس قطع میں، اس زمان میں، اس مکان میں وہ چیز نہیں کی جو کرنے کا حق تھا، اور وہ اپنی ہی مارتا رہا اپنے آپ سے۔ کیونکہ اس عمر کا سب سے بڑا فتنہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے تمہارے پہ جو راج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ ہم تمہاری پوزیشن کو نہیں سمجھتے۔ اس عمر کا سب سے بڑا فتنہ ہے می مائی سیلف اینڈ آئی، کہ جڑی گل مینوں سمجھ آندی پئی ہے، what I think and what I perceive and what I conceive right now، جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ کسی ماں کے لال کو سمجھ نہیں آ سکتی، میرے پیو کو بھی نہیں سمجھ آ سکتی، میرے شریکے کو نہیں سمجھ آ سکتی۔ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ دا بگیسٹ مسکنسیپشن اے مین کین گو، کہ اسے لگتا ہے کہ جو وہ ہے یا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور کوئی گریس پر پرسیو نہیں کر سکتا، اس بریکٹ میں نہیں لا سکتا، مجھے سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے وہ ایسی تکبر سے بھری خودی ہوگی، وہ ایسی تکبر سے بھری خودی ملے گی آپ کو آج میں، کہ جس میں یہ حسن ہے، کوئی یہ حسن ہے جو کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ حسن ہے جو کسی کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ جمال ہے، یہ کمال ہے جو کسی کے آگے عاجزی انکساری نہیں اپناتا۔ یہ زندگی ہے کہ انسان کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں کرتا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کائنات کی سب سے اعلیٰ، عرفہ، انور، اکمل، اجمل، اعلیٰ، اعظم ترین ہستی کو اللہ نے کہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
اپنی ارد گرد کے لوگوں سے مشاورت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پتہ اس میں سے کوئی ایسا نقطہ آ جائے جو تحریک کو فائدہ دے دے آپ کی۔ یہ مزاج ہے ہمارا، بنتا جا رہا ہے، پولرائزیشن آ رہی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جو میرے ساتھ جو میں جانوں۔ تو اگر زندگی میں ان نقطوں پر، ان مدوں پر، اس استنباط پر، اس استخراج پر، اس استقراء پر اور اس استدلال پر اور اس دلیل پر تب پہنچنا ہے جب پورا چمن جلا دیا ہوگا، اور پھر اینڈ کے اندر نہ ہڈی ہوگی، نہ گوشت ہوگا، نہ جسم ہوگا، نہ طاقت ہوگی، نہ ذہانت ہوگی، نہ رفاقت ہوگی اور نہ عداوت ہوگی، تبھی میدان میں قدم رکھ کے کہنا کہ جی اب ہوں میں پرنسپل سے مطابق چلوں گا، میں کاسمولوجیکل بیلنس کا خیال رکھاں گا، میں کائنات کے اصولوں کا، رب کے اصولوں کا، کونی اصولوں کا، شرعی اصولوں کا، معاشرتی اصولوں کا، اجتماعی اصولوں کا، روحانی اصولوں کا خیال رکھوں گا۔ تو بیٹا یہ کوئی انقلاب نہیں ہے، یہ ہار گئے ہم لوگ کہ ہماری نئی نسل نے، ہمارے بچوں نے ہمیں اپنا باپ نہیں مانا، ہمارے بچوں نے ہمیں اپنا بڑا نہیں مانا، ہمارے چھوٹوں نے ہمیں وہ رتبہ نہیں دیا جو ان سے سیکھ۔ ہم فیل ہو گئے بحیثیت ایلڈرز آف دا سوسائٹی، ہم فیل ہو گئے، ہم اپنے بچے کو کنونس نہیں کر سکے اپنی تربیت سے، اپنے اخلاص سے، اپنے اخلاق سے، اپنی عظمت سے، اپنی وسعت سے، اپنی برداشت سے، اپنے تنوع سے، اپنی ڈائیورسٹی سے، اپنی ایکسکلوزیونیس سے، کہ ہم تیرا بھلا چاہتے ہیں، ہم اجتماعی لحاظ سے اپنی قوم کو کہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور تجھے اس بھٹی سے گزارنے کے لیے میں صبر بھی کر کے بیٹھا ہوں، مزاج بھی مار کے بیٹھا ہوا ہوں، چودراہٹ بھی دفن کر کے بیٹھا ہوا ہوں، سرداری بھی کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوں کہ تینوں گل سمجھ آ جائے کہ جو میں نہیں کر سکا وہ تو کر لے اپنی زندگی میں، جو میں نہیں بنا سکا وہ تو بنا لے اپنی زندگی کے اندر، جو ہم نہیں بنا سکے اپنی لائف میں، جو ہمارے وقتوں میں لیمیٹیشنز تھی وہ تو اچیو کر لے بیٹا۔ بہت سی چیزیں نہیں تھی پاکستان میں ہمارے وقتوں میں جو آج آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ ہم فیل ہو گئے ایز اے سوسائٹی آف ایلڈرز اگر ہم اپنے بچے کو اپنا خون نہ سمجھا سکے، اپنی قربانی نہ سمجھا سکے، ہم پنڈال کو اپنا درد نہیں بھیج سکے، کرب نہیں بھیج سکے، ہم نہیں بھیج سکے، کیا فائدہ ایسے بڑے ہونے کا؟ کیا فائدہ ایسی سواگتوں کا اور ایسے استقبال کا کہ قوم کے بچے اگر ہمیں بڑا نہیں مانتے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باپ قائم ہو جائیں یا روبوٹکس کے باپ قائم ہو جائیں، ہم بڑا نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ کوئی سوسائٹی بنائی جا رہی ہے کہ جس میں کوئی بڑا ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے دنیا میں راج کیا ہے، پورچگل سے لے کے کانسٹنٹینوپل اینڈ فرام کانسٹنٹینوپل ٹو انڈونیشیا، اتنی بڑی سلطنت پہ راج کیا صرف ایک اصول پر، من استاذ۔ استاد کون ہے آپ کا؟ کس سے پڑھا آپ نے؟ یہ بات کہاں سے پڑھی ہے آپ نے؟ ان کے ہاں باعث فخر اور افتخار ہوتا تھا کہ میرے 500 استاد ہیں، میرے 300 استاد ہیں، میں نے اتنی ہجرتیں کی ہیں، میں نے اتنا سفر کیا ہے صرف ایک نقطہ سیکھنے کے لیے۔ اور ہمارے یہاں شیخ گوگل، منٹ پاؤ گے سارا کچھ باہر، بغیر استاد کے علم فساد ہے۔ وہ علم ہی نہیں جو بغیر استاد کا ہے، کیونکہ علم عبارت کا نام نہیں ہے، عبارت کا رٹا علم نہیں ہے، علم ایک تحریک ہے، اسفل سافلین سے احسن تقویم تک کی، اور اس میں بہت لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو سیکھ جاؤ گے تو ماں سے کیسے بات کرنی ہے، باپ سے کیسے بات کرنی ہے، بیوی کو کیسے سنبھالنا ہے اور ماں کو کیسے سنبھالنا ہے، آ جائے گا تو انہوں ایک دن بیلنس کرنا۔ مگر چمن جل گیا ہوگا اس دن، اس لیے پوچھا کسی نے ہم سے ایک محفل میں کہ شیخ صاحب بتائیں علم، what is محض العلم، what is the definition of knowledge according to you؟ میں نے کہا وضع الشیء علی موضعہ، صحیح چیز کو صحیح محل پہ رکھنا اور غلط چیز کو صحیح محل پہ رکھنا، putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place، یہ ہے علم۔ اگر یہ نہیں آتا اس کو، اگر ایک فرد کو، ایک جماعت کو، ایک تحریک کو، ایک صوبے کو، ایک ضلع کو، ایک تحصیل کو، ایک حکومت کو، ایک سسٹم کو اگر یہ نہیں آتا کہاں کتنی کس مقدار میں کس وضع قطع میں رکھی جاتی ہے، فیل ہے وہ سسٹم۔ کیا آپ کے دکھوں کو، آپ کے غموں کو، آپ کے کرب کو عورتیں یہاں بٹھا دی، مرد یہاں کر دی، یہ ڈسکرمنیشن ہو گئی۔ وہ بیچاری دھوپ میں بیٹھ رہی ہیں، مرد سارے سائے میں بیٹھے ہیں۔
چلیں اب نظم و ضبط خراب نہ کریں. کیا سٹریس ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایز اے لیڈر, ایز اے فادر آف دا نیشن. کیا رسپونس. ایک خائن لیڈر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا بائی دا وے, ایک خائن کے سر پہ بوجھ نہیں ہوتا, مگر ایک صادق امین کے سر پہ بوجھ نہیں ہوتا, پہاڑ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہاڑ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہی کا اتنا بوجھ تھا کہ جب اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے وہی آتی تو اونٹنی بہ جاتی سی ہوتی. کیا فزیکل بوجھ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اسپرچول بوجھ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دشمنوں کی دھمکیاں چل رہی ہیں ایک جگہ سے, آپ نے اسکالرس کی ایک بینچ تیار کرنی ہے, آپ نے ریفارمسٹ کی ایک بینچ تیار, آپ نے پولیٹیکل سائنسز کی بینچ بنانی ہے, آپ نے چیک اینڈ بیلنس کی ایک بینچ تیار کرنی ہے. عربی میں کتاب ہے الادارہ, مکتبۃ الشاملہ میں شاید مل جائے گی, دا ڈپارٹمنٹلائزیشن ان دا ٹائمز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. عربی میں ہم نے اس کو انگریزی میں تعبیر دے دی. سکھایا نہیں جاتا ساڈے معاشرے, سانوں لگتا پتھراں دا زمانہ سی, پتہ نہیں کی ہویا, 300 بندے جڑے میں جنگ بدر چلے گئے جی. اتنی ٹیکنیکل سوسائٹی تھی وہ. آپ نے پورے قرآن حدیث کی نقل کا ایک ڈپارٹمنٹ علیحدہ کرنا ہے, جسٹس کا نظام علیحدہ کرنا ہے, معاشرتی انٹیگریشنز دیکھنی ہے. آپ نے شادیاں کرا رہے ہیں آپ وہاں پر, لوگ صبح آتے ہیں رات کو بغاوت کر کے چلے جاتے ہیں, غداریاں دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بندے فوت ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ویسے ہی ایک بیزار آدمی تھے آپ اس دنیا سے. اس کا بوجھ کیسے سمجھائیں کسی کو کہ ایک آدمی اتنی محنتیں کر رہا ہے مگر اس کا دل ہی نہیں ہے اس دنیا میں رہنے کا. اس بوجھ کو کیسے سمجھے گا کوئی؟ تو آپ اپنے ایک دفعہ مدینے کے اندر گھر سے نکلے یا کہیں سے نکلے, آپ نے ایک بچے کے ہاتھ میں ایک پرندہ مرا ہوا دیکھا, تو ادھر مجھے ابھی نیند میری پوری نہیں ہوئی تھی. 10 بار میں نے سوچا یار لیکچر کینسل کریں, نیند نہیں پوری ہوئی تھی ساڈی. جب نیند پوری ہوتی ہے ماشاءاللہ, یہ سائلنٹ پہ تھا نہیں, فون بج جاتا ہے. 2 بار میری ہوٹل میں نیند خراب ہو گئی ابھی. اتنی تھکن, اتنا بوجھ, اور سچے انسان کا تو بوجھ ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھا ٹینشن میں, اور آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بیج ہے, بیج, مجھے اسے اٹینڈ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو منہ دیکھنے والے ہوتے ہیں, جب منہ ویکھن والے ہوتے ہیں جدوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کے پاس, آپ نے کہا اس کو, یا عمیر, اے عمیر, آپ نے شعر پڑھ دیا جو آپ کی پریفرڈ کمیونیکیشن سکلز نہیں تھے, آپ پسند نہیں کرتے تھے, مگر عرب دان تھے, عرب میں بولا. آپ نے شعر پڑھ دیا بچے کو ریلیکس کرنے کے لیے, یا عمیر ما فعل نمیر, اے عمیر تیرے نمیر کے ساتھ کیا. آپ آئے اس کے لیول کے تربیت کے سلسلوں میں, دیکھیں اس محل میں یہی بنتا تھا. یہ ہے وہ کیوریوسٹی جس نے مجھے امریکہ میں نہیں ٹکنے دیا. وہاں جانے کے بعد بھی میں اپنے والد صاحب نے فون کر کے کہا, میں کہا ڈیڈ میں نہیں رک سکاں گا اتنے, وہ جڑی چیز میں سیکھ کر رہے ہیں وہ اتنے نہیں ہے, میں نہیں رہ سکاں گا اتنے. تسی دیکھ لو, لوگ پاگل نے امریکہ جان, تو میں آ رہے ہیں سب چھڑ کے, ایسی دیسی آدمی ہے. تو جو چیز مجھے چاہیے تھی اپنی زندگی کے اندر وہ یہ کیوریوسٹی تھی کہ ایک تو حد کیا ہے, شک کی حد کیا ہے, اور یقین کی حد کیا ہے. اور یقین کے اس معراج تک پہنچنے کے لیے وہ سلسلہ تسلسل کیا ہے تربیت کا, جہاں انسان کو دکھنا شروع ہو جائیں چیزیں. اور اللہ بھی کہتا ہے یقین کا اس وہ درجہ ہے ان تعبد اللہ کا انک تراہ, کہ تجھے دکھنا شروع ہو جائے گا اللہ بھی. لوگوں کا اللہ دکھتا تھوڑی ہے ان کو, تو پھر یہ 2 روپے کی باتیں نہیں ہو نا. لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب باتیں ہیں آپ کی بڑی بڑی, ہم کہتے ہیں بڑی بات کریں گے تو بڑا کام کروں گا نا زندگی. کل کو بغیرتی کرتے وہ میری باتیں تو مجھے یاد آئیں گی کہ تو پنڈال کے اوپر اینی بڑیاں بڑیاں گلاں کر کے آیا, ان لے جا گئے تھے. باتیں چھوٹی ہیں, چاچے کی تائی کی پھوپھی کے پتر کو میچ میں ہرا دوں گا, اے گلاں نے جی ساڈی. چاچے کی تائی کی پھوپھی, خالہ کی بیٹی سے شادی ہو جائے تو کبھی خالہ کی بیٹی کے نال شادی نہیں ہونی کسی کی. لا لو زور تسی جنہ بھی نہیں, تواڈے نصیب چ نہیں آئی. مسائل سنیں گے, مسائل سنے آپ ہمارے. اور یہ 2 گڈیاں نے, میں 4 بنا لی, میں کار بنا لی.
आई वॉन्ट टू बी बिल्ड बिग, ये बातें कोई पैसा तो ये बातें कोई, ये कौमों की बातें होती हैं, दौलत पैसा स्टेटस रिकग्निशन एक्नॉलेजमेंट, ये बातें हैं कौमों की। और जिन्होंने दुनिया पे राज किया उनकी पहली सेफ्टी गुमनाम होना था, दरवेशियां थी वो, तो चले गए वो बत्तियों से इन कैमरों से दूर चले गए वो लोग। छांगा मांगा में एक आलिम दीन से इतनी बड़ी किताब लिखी हुई है सही मुस्लिम की, छपवाने के पैसे नहीं है उसके पास, ऐसा गरीब आलम। दियारे सिंध के अंदर पीर पगाड़ा का कजन इतना बड़ा आलिम दीन गुजरा, शाह बदियुद्दीन राष्ट्रीय सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, उसकी किताबों को दीमक चाट रही है, किताब के वर्के बचाने के पैसे नहीं है गरीबों के पास। तो कहते इल्म आ जाता है बंदे को। तो ये जो वजह है ना, ये क्यूरियोसिटी कि हद क्या है उसकी, हद क्या है हर चीज की। हम फंसे हुए कुएं के मेंढक के अंदर, मी माई सेल्फ एंड आई, मेरे इश्यूज, मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा शरीका, मेरा सिस्टम। अच्छा है, हम तारे के दुनिया थोड़ी है, तारे के माशरत थोड़ी है। नए नए फलसफे आ रहे हैं मार्केट के अंदर, फैमिलियों के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ। अल्लाह दे बंदे हो, असी पाकिस्तानी लोग हैं, देसी लोग, बगैर बेगम के कैसे आएंगे आप हमारे घर पे और हम आपके घर में? हमारी तहजीब है पीछे से फैमिलियों के साथ खाने पे आना। इस्लाम अपनी जगह, हमारी तहजीब अपनी जगह, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, हमारा सिस्टम, इसे भी जिंदा रखना है, दीन को भी जिंदा रखना है। और फिर मैदान अमल के अंदर वो करना है कि मनोसलवा मगरब में उतरने के बजाय यहां उतर जाता। गन पाउडर तो उन्होंने बना ली, तो इश्क के मोन्यूमेंट बनाते रहे, ताजमहल ताजमहल, वो कागज की कश्ती होना होता पानी वाला, कितने रहे सारे। तो हम इतनी नेकियों की बात क्या कर रहे हैं, हमारा भी माजी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन हम अगर उसी रास्ते से गुजरना है जिससे हम गुजरे हैं, उन्हीं गलतियों से गुजरना है जिससे हम गुजरे हैं, तो बेटा अगर जिब्रील भी उतर गया ना जमीन पर तुझे कहने के लिए कि पुत्र है काम ना कर, मैं भी काबे दे रब दी कसम खा के ना, छड़ेगा तू भी नहीं। और शेख साहब छोड़ दो, वो मेरा दिल है। अब मैं कह अल्लाह दे बात च वो तेरा बिल होएगी, दिल नहीं होएगी। छड़ दे गला, मोहब्बत होती शादी के बाद है। बेवकूफियां ने है कोई मोहब्बत ने दीवार पहाड़ खोद खोद के उन्हें दूध दी नहर पा देती उन्हें, पागल ने। है कोई गल है? अल्लाह दे बंदे, और शादी के बाद होता है, और भी 4-5 साल बाद होता है कि जब उसे अपना मैका छोड़ना पड़ता है और मर्द को अपना घर छोड़ना पड़ता है उसकी खातिर, तब पता चलता है वफाएं क्या होती हैं मियाँ बीवी की। कहते हैं जी लव एट फर्स्ट साइट, और डुएल विद इट है कि होता है लव एट फर्स्ट साइट। चौथे महीने तेन छितर पहने तुम लग पता चलना है शादी की होती। कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं, कोई गुर्बत में बड़ा ख्वाब नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई शादियों का फलसफा नहीं, कोई फलसफा यारी नहीं, कोई फलसफा ही नहीं है किसी चीज का कि मैं कहां खड़ा हूं, मैं क्यों करूं, क्यों। मैं लोग पूछते हैं ना शेख साहब, अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एक मैसेज आया मुझे एक बच्ची का इंडिया से, 2 साल 3 साल पहले, वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने वो मैसेज ही डिलीट करवा दिया। उस बच्ची ने मुझे मैसेज करके कहा 2017 से जब अल्लाह ने मुझे मकबूलियत दी कि शेख साहब पूरे अलीगढ़ कॉलेज के अंदर 50,000 एडमिशन थे, मैंने टॉप किया सिर्फ आपकी तकरीरें सुन, मैं सिर्फ अपनी नेशनैलिटी बदलना चाहनी, सिर्फ दोनों देखेंगे। मैं उसके बाप ने मैसेज किया कि जी इसके लिए कोई अच्छा सा मैसेज कर दें आप शेख साहब। तो जब वो ये टांगे पतली थी और ये टेढ़ अंदर था और ये दिल उदास था और सीनों पे तीर थे और कमर के ऊपर नेज़े और एक धुतकार थी जब माशरे की, तो लोग पूछते हैं ना आपने सोचा था कभी कहानी यहां तक जाएगी? मैं क्या अल्लाह दे बंदिया, मैनू ऐ तो नहीं पता सी, आई डिड नॉट नो
کہ محبتوں کے باب یا فیمس ہونے کے باب یا فینڈوم کے یہ باب اس طرح بن جائیں گے. لیکن میں ایک چیز ضرور جانتا سی ہمیشہ, دلوں میں ہمیشہ چودھری سی, دل دا میں ہمیشہ بادشاہ سی اپنے اندر. میں یو ایس جا کے چھوٹی گل نہیں کی تھی. میں نے کہا یہ کھانے کے ٹیبل پہ بلاتے ہیں, پوچھا نا جو ہمارے بڑوں کہ کیوں چھوڑ رہے ہو تم باہر سے. میں کہا یہ سارے کھانے پہ بلاتے ہیں اور سب کہتے ہیں اپنا اپنا بل پے کرو. میں کہا اسی دیسی آدمی پائی جائے, اسی پنڈ دے آتے لوگ نے, اسی 25,000 روپے کا کھانا اپنے یاراں دے اوتے اڑان والے لوگ نے. میں اس کلچر نو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ $1 سب پے کریں یار. یہ ہمارے ثقافت کے خلاف ہے, یہ ہماری چودراہٹ کے خلاف ہے, یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے. تو ہم جب دنیا میں سب سے زیادہ ایمبیگوٹی کا بھی شکار تھے. کلیجے کے اندر ایک بڑی بات تھی ہمیشہ سے, وہ رب اگر موقع دے گا, وہ رب کے آگے ہماری آوازاری تھی کہ تو دیکھ نہیں اللہ بندہ میں فقیر غریب چھوٹا ہی ہے گا, موقع ملے تو بڑا کم کراں گا انشاءاللہ, وہ تو بڑا ہے وہ تو دیکھ نہیں اللہ. تو میتھمیٹیکلی تھوڑی انقلاب آتا ہے, یہ ما تحت الفطرت انقلاب ہوتا ہی نہیں ہے. 300,000 روپے غالب ہی نہیں ہو سکتے میتھمیٹیکلی. تبدیلی آتی ہے کن کے کلمے سے, کن آتا ہے کلیجے کی وجہ سے, اور کلیجہ ٹکتا ہے صبر یقین کی وجہ سے. اور لوگ کہتے ہیں تسی صبر یقین کی گردان لائی دی تسی. اور اللہ دیا بندیا, اللہ کو تیرے دروازے کھولنے کے لیے تیرا ظاہری حسن نہیں چاہیے. تو پاتھک فلپس رولیکس اور یہ جورجیو ارمانی ورساچی کر لے جنہ تو کرنا ہے گا. رحمت کے دروازے اور انقلاب کا دروازہ تیری زندگی میں تیرے دشمنوں کے خلاف اور جنہوں نے تجھے دھتکارا اس کے خلاف تب آئے گا جب وہ کہہ دے تو دو یار اس کو دو, ہم راضی ہیں اس سے. اس نے مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کے پہلی دفعہ میں کیا نہیں اللہ نکال سکتا تھا یونس علیہ السلام کو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے کہا پردہ رہوں دیکھاں گا میں جدوں کرنا ہے. یہی تو اللہ کی شان ہے, جس کی اللہ کو پسند ہے اللہ اسے لٹکاتا ہے. لٹکاؤ انہوں ایری چیخ دے اندر جو نا ایک عجیب وہ درد سننا ہے. اللہ کہتا ہے لٹکا دو اسے. 14 سال اولاد نہیں دی اللہ نے, 14 سال بعد دی ہے, اور ڈائریکٹ اللہ سے لے کے آئے ہم الحمدللہ. 14 سال نہیں اللہ نے اولاد دی. ہم کبھی بدزن نہیں ہوئے, ہم تو صرف بیٹھ کے یہی کہتے رہے تو تے دیکھ رہا ہے گا نا, دیکھ لے تیری زمین دے اوتے کی کیتا انہوں نے ساڈے نال. وہ تعلق کہاں گئے, وہ روحانیت کہاں گئی ہے. یہ تیرے سکلز اور یہ میتھس کے ساتھ نہیں تو کچھ لا سکے. کتنے ہی قابل لوگ ہیں کخ نہیں کچھ بنا سکے زندگی. ہمارے بٹ صاحب پڑھے لکھے آدمی تک نہیں ہے, لیکن فیلڈ کے اندر تجارت کی لوگ مانتے ہیں کے پی سے لے کے کراچی تک کہ کوئی تاجر بیٹھا ہے کراچی کے اندر اسپیئر پارٹس کی فیلڈ میں. کیوں؟ اللہ وحی القلب ہے, کلیجہ ہے, جگر ہے, دل. تیرے سکلز اور یہ سٹریٹجیکل مینجمنٹ اور یہ پلاننگ ہے, یہ اچھی ہیں اونٹ باندھنے کی حد تک. منو سلوا جو تیرے پہ اترے گا نا اللہ کا, وہ تیرا دل دیکھ کے اترتا. وہ دنیا دل دیکھے گی. دنیا ایک لیڈر کے لیے جان اس کا کلک. کمیونیکیشن اور پبلک سپیکنگ کے اتنے بڑے بڑے کورسز رب نے ہم سے کروائے. اس کا پہلا اصول لیں, اور بڑا اصول لیں, بات کرتے ہوئے چھاتی کے آگے ہاتھ نہیں ہونے چاہیے انج کر کے. چھاتی دکھا پبلک کو اپنی, دیکھنے دے لوگوں کو تیرے سینے کی سچائی. وہ ہاتھ جو سینے کے آگے آتے ہیں وہ جھوٹ ہے اس کے اندر. ہاتھ کھول کے کلام کرنا سیکھ لوگوں سے. یہ ایک سچائی کی نشانی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے باڈی کے سب سے ولنریبل پارٹ سامنے رکھے میں آگے, اور کلیجہ رکھا ہوا اس نے کام کا. تبھی تو بکے گا تیرا آئیڈیا لوگوں کے آگے, تبھی تو مانیں گے لوگ تجھے. یہ سیلنگ کے کورسز کراتے ہیں اور تعبیر پہ توجہ دے رہے ہیں. You know sir, I'm actually working in this company. I would like to come here and sell you some stuff. یہ بات کرنے کا طریقہ ہے. تو اگر یہ سب ضائع کر کے ہی پہنچنا ہے اور ضائع کر کے ہی سیکھنا ہے اور اپنی تنگری میں ہی کرنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ 35 سال کی عمر کے اندر امام بن گئے. آپ بھی بن سکتے ہیں, لیکن آج اگر ایک ریورس کر دیں نا آپ اصول اپنا, ایک اصول ریورس کر دیں کہ میں کسی بڑے فیلڈ کے منجے ہوئے
پٹے ہوئے ہارے ہوئے کسی ٹوٹے ہوئے سینئر کے پاس جا کے صرف یہ کہوں علمنی، مجھے سکھا بھائی، مجھے نہیں آندا، یہ زندگی دا بل نہیں آندا، ماں کا شریکہ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، باپ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، بچے بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، بیوی بھی میرے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، خواب بھی لوگوں کو اچھے نہیں آتے میرے بارے میں، ہی سانپ بچھو دکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کو، کسی کو میرے بارے میں اچھا گمان نہیں ہے، مارکیٹ میری خراب ہوئی ہے، سب دوست دشمن بن چکے ہیں، کوئی دوست سجن نہیں بن سکا، سب دشمنیاں میرے سر پہ آ کے بیٹھ چکی ہیں، ریسورسز ختم ہو چکے ہیں، اور من کو بھی یہی لگتا ہے اللہ بھی ناراض ہے، کوئی پانی رستہ نہیں بنا رہا۔ یوسف علیہ السلام کی قید میں زندان میں بند ہوا ہوں مجھے بتا میں کیا کرنا ہے، میں اس سیلف کمپلیکیشن اور سیلف کمپلیکسٹی سے کیسے نکلوں، کیا چیز بدلوں کہ اگر انسان نہیں تو دوسری مخلوق آ کے میرے پاس آ کے بیٹھے، مجھ سے پڑھیں آ کے، میں کیسے وہ حسن پیدا کروں کہ میں چلتا ہوں اور لوگ رو جاتے ہوں دیکھ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو لوگ رو جاتے تھے دیکھ کے، پیپل یوزڈ ٹو کرائی سین ہم، کیوں؟ کاٹ ہی ہے انہوں نے، صبر، خاموشی نہیں، وہ حسن ہی کیا جو بڑھ یہ حسن ہے کوئی؟ اپنے میدان میں آ کے شعر بولتا ہے جب اسے بولنا ہوتا ہے، اپنے پنڈال میں کھڑے ہو کے بیان کر، لوگوں کی دہلیزوں پہ جا کے بولنا بند کر۔ ہو گئی قائل تیرے کہنے سے، یا ہو گیا قائل آپ کے کہنے سے؟ وہ عشق کی کیا جسے بتانا پڑ جائے کہ میں تینوں اتنا پیار کرنی ہے، یہ تو آنکھوں کا سلسلہ ہے، آنکھوں کا۔ لوگ ملے اگر چہرے نہیں ملے، تربیت ایسی ہونی چاہیے، آنکھیں بولتی ہوں اگلے کی، آنکھیں دیکھ یار، اس کی آنکھیں چیک کر، چہرے ہی نہیں ہے وہ۔ اور یہ ڈیجیٹل دنیا کے لوگوں کو میں کہوں گا، اللہ دے بندے ہو، کما لو اپنی فری لانسنگ کے کورس سے جتنا کما، حسن کمپیوٹروں پہ بیٹھ کے نہیں آتا، حسن زمین پہ بیٹھ کے لوٹا اٹھانے سے آتا ہے۔ شکلیں دیکھیں، شکلیں ہی نہیں ہیں۔ میں ایک جگہ بھی دعوت میں گیا، انہوں نے دمبا کیا ہوا تھا، ان کو پتا ہے شیخ صاحب مٹن کھاتے ہیں شوق سے، یورک ایسڈ بھی ہے آج میرا، برابر میں لوگ آ گئے تو بات کرنی پڑتی ہے لوگوں سے، تو اس کی شکل پہ میں نے ایک جملہ دیکھ کے کہا، یار دو مسئلے تیرے اٹکے میں، یا کھوہ میں ڈال دے یا باہر نکال دے۔ وہ دیکھ کے ہل گیا آگے سے، اس کے دو ہی مسئلے اٹکے ہوئے تھے۔ شکلیں بتا رہی ہوتی ہیں سب کچھ، اس شکل پہ وہ تاثیر، وہ روب، وہ مزاج تب آتا ہے جب کلیجہ گزرتا ہے ایک لمبے زمانے کی کاٹ سے۔ یہ جو جلدی ترقیاں ہیں نا، یہ جلدی گراتی ہیں، اس لیے امام شافعی کہتے ہیں بطول زمان ہے، علم بھی لمبے زمانوں سے آتا ہے، انقلاب بھی لمبے زمانوں سے آتا ہے۔ تیزیاں نے آج منڈیاں نو، میں 2 منٹوں کے اندر اربا پتی بن جا، کھربا پتی بن جا، عالم بن جا، مت ہو دینا۔ یہ اصولوں کو اپناؤ کہ اصل سفر 30 کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اصل مقام 35-36 پہ جا کے، اصل عشق 36-37 میں جا کے ملتا ہے کہ انسان کو۔ یہ تو بربادیوں کی عمر ہوتی ہے 20 سے 30 کی۔ اور ڈرنا بند کر، یہ چھوٹی موٹی میتھس، ہر وقت میتھس 1+1، اسٹاپ ڈوئنگ دا میتھس ان لائف، ڈو اٹ، میتھس کر، حساب کتاب کر، اونٹ باندھ، اور توکل علی اللہ، اللہ پر بھی چھوڑ زندگی کو۔ جب اللہ لے کے آئے گا تو پھر اللہ لے کے آئے گا، پھر تو خود نہیں سنبھال سکے گا جب اللہ لے کے آئے گا۔ تو اگر ان اصولوں سے زندگی نہیں گزارنی، اور ضد ہے، ہر درمی ہے، استاد نہیں ہے، کاٹ نہیں ہے، صبر نہیں ہے،
ظرف نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، تنوع نہیں ہے، تجمیل نہیں ہے، تکمیل نہیں ہے، تشریف نہیں ہے، تائید نہیں ہے، تحسین نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، تعریف نہیں ہے، تشریف نہیں ہے، اگر یہ سارے سلسلے زندگی میں نہیں ہیں، یہ تعلق نہیں ہے، یہ وصف نہیں ہے، اگر ان اوصاف کے ساتھ پہلے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم پھر بھی دعا کریں گے، لیکن پتر آنا ادھر ہی پیسو، گزرنا اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلے گی، ورنہ ہمارا گلہ ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں اتنی کاٹ سے کیوں اور اس کو اتنی آسانی سے کیوں۔ اللہ کی سنتیں نہیں بدلتی، لا تبدیل لخلق اللہ۔ اسی کاٹ اور اسی پروسیس سے آج مسلمانوں کو بھی، پاکستان کو بھی، جنوب کو بھی، پنجاب کے اندر بھی، ہر سلسلے کو وہ انقلاب تبھی ملے گا جب وہ انہی اصولوں سے آئے گا جن اصولوں سے وہ بیج اگتا ہے، اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اس لیے صرف ہنر کی مہارت محفل میں جنگ نہیں جتا سکتی، عبارت بھی حسین کر اپنی، اور عبارت کے ماہروں کو ہم کہتے ہیں عمارت مضبوط کر اپنی، اور جن کی عبارت اور عمارت بھی بن گئی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں عبادت مضبوط کر اپنی۔ اور انہی تعبیر اور انہی تعمیر اور انہی تشریف اور انہی تحسین کے سلسلے کا نام ہے علم اور تربیت، سیکھنا سکھانا۔ تو اگر یہ کاٹ کے انسان سمجھتا ہے کہ وہ پہنچ جائے گا، پہنچ تو جائے گا مگر بچے گا کچھ نہیں۔ تو اگر سب ناراض ہیں، کوئی گھر نہیں آتا، تو لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکا، لوگ تجھے پیر نہیں مانتے اپنے فیلڈ کا، لوگوں کے دلوں میں کی دھڑکن نہیں بن سکا، تو سب کو اپنے پلیٹ فارم پہ جمع نہیں کر سکا، ساری بہویں تمہارے کنٹرول میں نہیں آ سکی، اور ساس سے چابیاں تو نکلوا نہ سکی، اور تو سارے علاقے کے اندر منوا نہیں سکا، اور وہ قائل کرنے کا فن تو جان نہیں سکا، اور تجھے منہ سے قائل کرنے کے علاوہ کوئی اور نوعیت ہی نہیں پتا، تجھے خاموشیوں سے قائل کرنا نہیں آتا، تجھے جنگوں سے قائل کرنا نہیں آتا، تجھے فیصلوں سے قائل کرنا نہیں آتا، تجھے توقف سے قائل کرنا نہیں آتا، تجھے سماعت سے قائل کرنا نہیں آتا، سکوت سے قائل کرنا نہیں آتا۔ If you do not know the art of winning and the art of diversity and art of decision making by being silent and sometimes being talkative and sometimes engaging and sometimes not engaging، اور یہ ساری چیزوں کو اگر تو نہیں سیکھ سکتا، نہیں ماسٹر کر سکتا، تو بھائی جان یہ کوئی جیت نہیں ہے کہ کچھ پیسے لے کے، کچھ پیسے کما کے، چار لوگوں میں بیٹھ کے چائے کے ڈھابے پہ اگر کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ ہی کرنا ہے، یہ کوئی سلطنت نہیں ہے۔ سلطنت تو یہ ہے کہ لوگ آئیں تیرے پاس، لوگ سفر کر کے آتے ہوں صرف تجھے دیکھنے کے لیے، تیرے سینے میں اتنا وسعت اور اتنا دم ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں مارتے ہوئے بھی مزہ آیا اگلے کو، کہ کوئی بڑا پٹھا مارا ہے اگلے نے۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ دشمن بھی مجھے خاندانی نہیں، کتے بلوں سے نہ مروا دی شیخ عاطف کو، کسی شیر کو بھیجی مارنے کے لیے جس میں ساری زندگی شیر پڑھایا ہو۔ تو بڑا سوچے گا، بڑی بات کرے گا، بڑا کلیجہ رکھے گا، بڑی سوچ رکھے گا، وسائل آ جاتے ہیں بیٹا، بس اللہ خود بھیجے گا مدد تیرے لیے۔ جو گھروں میں بند ہیں، جو پنجروں میں بند ہیں، جو جیلوں میں بند ہیں، لکھ اللہ کے اس غلام کی بات لکھ، مدد آئے گی۔ ان تنصر اللہ ینصر، پہلے تو مدد کر اپنی، پہلے تو مدد کر کسی فلسفے کی، پھر مدد بھیجے گا اللہ تجھے۔ پھر جب اللہ مدد بھیجے گا پھر تجھے سائیڈ میں کر دیا جائے گا، پھر تو کام دیکھی کائنات کیسے کرتی ہے، اور لوگ سمجھ ہی نہیں آئے گا لوگوں کو۔ باقی لوگ پوچھیں، آخری بات ہے آپ کی دھرتی پہ ایک شعر، لوگ پوچھیں نہیں عمل فائن، اللہ ہی اس گلے کو صحیح رکھے گا۔ لوگ پوچھیں انٹرویو میں آپ سے، یہ شعر وہاں نہیں سنا دینا ورنہ تباہی لگ جائے گی، لیکن ویسے کہہ رہا ہوں بادشاہی ہونی چاہیے نا، باتوں میں جملے ہونے چاہیے، لیڈر کے جملے ہوتے ہیں، ہماری قوم کے جملے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے خیبر فتح کیا، انصار نے کہا ہم نے آپ کو سب کچھ دیا، جگہ دی، گھر دی، 2 بیویاں تھی، ایک کو طلاق کرنے کی بات کی۔
آپ کو اپنی مارکیٹس دی, اپنی بزنس دی, سب کچھ نچھاور کیا, خیبر فتح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے سب کچھ مہاجروں کو دے دیا. بسم اللہ. جملے ہوتے ہیں ایک لیڈر کے قائل کرنے والے. ہمارے تربیت اداروں میں بادشاہ اور سردار بننا نہیں سکھایا جاتا, جملے نہیں سکھائے ہم نے. اقبال بھی پڑھاتے ہیں تو پتہ نہیں کس عجیب انداز میں. آپ نے کہا وہ مال لے کے جا رہے ہیں, تم نبی لے کے جا رہے ہو, اور یہ چاہیے تمہیں. انہیں مال مل رہا ہے, تمہیں نبی مل رہا ہے, کمپیریزن ہی نہیں, جملے. لوگ آپ سے پوچھیں نا, پلیز ایکسپلین سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف. انٹرویوز میں پوچھتے ہیں نا لوگ, اپنے بارے میں ذرا بتائیں کچھ. شعر پڑھ دی وہاں پر, شعر تھوڑا سا قاتل شعر ہے لیکن شعر بڑا جاندار شعر. لوگ پوچھیں جی مننت, عربی میں بولیں مننت, کون ہے آپ لوگ؟ تو اسے خالد بن ولید نے کہا تھا یار اصل میں خون پین والی قوم نے سی سنیا توڑا رومیوں دا خون بڑا میٹھا ہے, کیسے سنیا ویسے. جملے ہیں نا, کمزوری میں ہی تو جملے نکالنے کا مزہ ہے. کوئی پوچھے نا کون ہے بھائی آپ, شروع آگے ہی, اگلا کہ بھائی ہے کیڑی شے آ گئی. لوگ پوچھے نا کون ہے آپ, جی ہیں, دس شوڈ بی دا کوڈ آف لائف. آگے ہی کرب, آگے ہی نالج, پرسیپشن, پیراڈائم, علم, تفکر, شعور. آگے ہی کرب غم, کرب وفا, صبر, تمنا, احساس. میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے. جزاکم اللہ خیر واسم جزا. السلام علیکم.